اور انہوں نے ہمیشہ فیسیلیٹیشن کی ہے اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ یہ ایک بہت اہم لنک ہے، اور ایک گورنر کی حیثیت سے یہ چیزوں پہ نگاہ بھی رکھتے ہیں، اور ہمیشہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایک پازیٹیو اور ایکشن اورینٹڈ رہا ہے، اور ان سے ہم سب لوگ سیکھتے بھی ہیں اور ساتھ مل کر ایک ٹیم کی حیثیت سے کام بھی کرتے ہیں۔ تو شویت صاحب تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، میرا بنیادی مقصد یہاں آنے کا یہ تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کی جائے اور خود تقریر لمبی کرنے کی بجائے آپ کی باتیں سنیں، اور جو آپ کے راستے میں کوئی دقتیں ہیں تو ان کو دور کیا جائے۔ میں آپ کو فقط 2-3 چیزیں کہوں گا۔ ایک تو یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ماضی کی بات نہ کریں، یہ فیشنیبل نہیں ہے، لیکن دراصل جو چیزیں ہوئیں اس کے اثرات جو ہیں ان سے ہمیں نپٹنا پڑ رہا ہے، اور کافی جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ماضی کے اندر کچھ پالیسیز چلائی گئیں جس کی وجہ سے ہماری معیشت کو وہ مضبوطی یا وہ پائیداری نہ مل سکی، تو اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ معیشت کو ایسے راستے پہ ڈالا جائے کہ جس میں ایک پائیدار اور مستحکم معیشت ابھرے، اور ہمارے جو لوگ ہیں خصوصی طور پر جو نوجوان جو نوکریوں کی تلاش میں ہیں ان کو اپرچونٹیز ملیں، اور جو لوگوں کو امیدیں ہیں اس حکومت سے وہ پوری ہوں۔ دیکھیں، جب یہ حکومت آئی تو ایک بڑی بحرانی کیفیت تھی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ حکومت کو IMF کے پاس جانا پڑا، اور کوئی بھی اپنی مرضی سے IMF کے پاس نہیں جاتا، لیکن جب ایک اقتصادی بحران ہو تو مجبوراً IMF کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے ایک بحران کا۔ دوسری جانب جیسے گورنر صاحب نے فرمایا کہ جو ہماری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھی، یعنی جو بیرونی خسارہ تھا، وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا $20 ارب تھا، اور اتنے قرضے لیے گئے تھے کہ آنے والے 2 سال جو عمران خان صاحب کی حکومت کے پہلے 2 سال 1000 ارب روپے واپس کرنے تھے قرضوں کی حیثیت میں۔ تو دوسری جانب یہ دیکھیں کہ جو پچھلے 5 سال گزرے اس میں ڈالر کو جان بوجھ کے سستا رکھا گیا، اور ایک پالیسی چلائی گئی کہ ڈالر کو سستا رکھنا ہے، اور اس کی وجہ سے جو 2 بڑے اثرات ہوئے وہ یہ کہ ایک تو ملک کے اندر جو ہماری ایکسپورٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم ڈالر کما سکتے ہیں، وہ پچھلے 5 سال جو گزرے اس میں اس کی بڑھنے کی رفتار جو تھی وہ 0% سے بھی کم تھی۔ یعنی اگر 5 سال گزر جائیں ایک حکومت کے اور ایکسپورٹس جو ہیں اس کے بڑھنے کی رفتار 0 سے بھی کم ہو تو کس طرح آپ خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں؟ اور دوسری جانب یہ ڈالر کو سستا رکھنے کا جو اثر ہوا کہ سارے ملک کے اندر ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی، کیونکہ ہر چیز لوگوں نے امپورٹ کرنا شروع کر دی۔ تو باہر کے ممالک کے لیے یہ بہت اچھا ہوا کہ ہمارے لوگوں نے ہر چیز ٹوتھ پیسٹ سے لے کر انگور اور اس کے علاوہ الیکٹرک چیزیں اور تقریباً ہر چیز جو ہے باہر سے خریدنی شروع کی، اور ہماری جو اپنی انڈسٹری تھی اس کی وجہ سے متاثر ہوئی اور اس کو بڑھنے میں دقت ہوئی۔ اور اگر ہم 2-4 بڑے پروجیکٹس جو کہ چائنا کی مدد سے ہوئے ان کو ہٹا دیں تو کوئی ایسی خاص معیشت کے اندر تیزی نہیں آئی۔ اور آخر کار جس چیز نے مجبور کر دیا حکومت کو IMF کے پاس جانے کے لیے کہ ہمارے ڈالرز جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکے تھے، اور جو پچھلے 1.5 سال پونے 2 سال گزرے پچھلی حکومت کے اس میں ڈالرز جو ہیں وہ آدھے ہو گئے، 18 ارب سے 9 ارب رہ گئے ڈالر۔ تو ان چیزوں سے نکلنے کے لیے بہت سخت فیصلے کیے گئے، بہت مشکل فیصلے کیے گئے۔ اول یہ کہ ہم نے کہا کہ ہمیں پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ایسی پالیسی بنانی ہے جس میں ہمارے بزنس مین کو ایکسپورٹس کرنے میں آسانی ہو، کیونکہ ہم نے یہ طے کیا کہ اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے جانا ہے اس انداز میں
کہ جو مضبوط اور پائیدار بنیاد پہ ہو، تو پھر انڈسٹری کو بڑھانے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو ہی آگے آنا ہوگا، اور حکومت کا کام اچھی پالیسیز بنا کر، مراعات دے کر، اچھا ماحول پیدا کر کے پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لانا ہے۔ تو کیا فیصلے کیے گئے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے ایکسپورٹس کے اوپر تمام ٹیکسز ختم کیے اور ریفنڈ کے نظام کو بہتر کیا، یعنی آپ کے پیسے جو آپ کو واپس ملنے چاہیے وہ تیز رفتاری سے ملے، اور کئی طرح کے ہزاروں را مٹیریل جو خام مال ہے ان کی جو اوپر جو امپورٹ کی ڈیوٹیز تھی ان کو صفر کیا، اور الیکٹرسٹی اور گیس کے اندر سبسڈی دینے کے لیے طے کیا۔ تو دوسری جانب ہم نے حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا، اور آپ نے دیکھا کہ ان چیزوں کی وجہ سے جو کرونا وائرس سے پہلے ہماری جو پرفارمنس رہی اس کو ساری دنیا نے سراہا، آئی ایم ایف کے بورڈ نے سراہا اور پاکستان کو ایک بہت اچھا پیکیج دیا۔ اس کے بعد ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک وہ آگے بڑھے، جو چیزیں رکی ہوئی تھیں، پھنسی ہوئی تھیں، ان کو انہوں نے ختم کر کے یہاں پر نئے پروجیکٹ شروع کیے۔ باہر کی دنیا کے جو بزنس مین ہیں وہ یہاں پہ آگے آئے اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 100% سے زیادہ اضافہ ہوا، اور بلومبرگ نے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو دنیا کی تیز ترین اسٹاک مارکیٹس میں شامل کیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے ان چیزوں کی وجہ سے ایک جانب اپنے اخراجات کم کیے اور دوسری جانب ٹیکسز جو ہے اس میں کلیکشن میں اضافہ کیا، اور 17% سے زیادہ اضافہ تھا کرونا وائرس سے پہلے، فیبروری مارچ تک۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ان پالیسیز کی وجہ سے، جیسے گورنر صاحب نے کہا، ایک تو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہمارا باہر کا بیرونی جو ہمارا خسارہ تھا اس کو تاریخ کی سب سے بڑی سطح 20 ارب سے 3 ارب تک لایا گیا، اور دوسری جانب جو پرائمری ڈیفیسٹ ہوتا ہے، پرائمری ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو آمدنی ہے ٹیکسز اور نان ٹیکس ریونیو اور ہمارے جو اخراجات ہیں ان میں فرق۔ تو ایک جانب ہم نے 17% اضافہ کیا ٹیکسز میں، دوسری جانب نان ٹیکس ریونیو جس کا ٹارگٹ 1.1 ٹریلین یعنی 11,000 ارب تھا، اس کو ہم نے 15,000 ارب تک پہنچایا۔ 1,100 ارب کا ٹارگٹ تھا اور 1,500 ارب ہم نے کلیکٹ کیے۔ تو ان کی وجہ سے پاکستان کی تاریخ میں شاید کوئی 10 سال بعد پہلی بار جو پرائمری ہمارا ڈیفیسٹ تھا وہ سرپلس میں تبدیل ہو گیا، اور فیبروری مارچ کے کرونا وائرس سے پہلے یہ پرائمری سرپلس تھا، یعنی پازیٹیو تھا، یعنی ہماری جو آمدنی تھی اس سے ہم نے اخراجات کو کم رکھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ہمیں باہر سے قرض لینے میں کوئی ضرورت نہ ہو اپنے اخراجات کے لیے۔ اب جب کرونا وائرس آیا تو قدرتی بات ہے ہمیں اس وقت اپنی پالیسیز میں تبدیلی لانی پڑی۔ جب کرونا وائرس کی ایک مصیبت ہمارے سر پہ ہو اور ہمارے بزنس مین اور ہمارے عام شہری اس سے نپٹ رہے ہوں، اس وقت ہمیں ٹیکس کلیکٹ کرنا جو ہے سب سے اولین ترجیح ہم نے نہیں بنائی، اور اس کی وجہ سے 500 سے 600 ارب روپے ہم نے چھوڑ دیے ٹیکسز میں، جو ہماری منصوبہ بندی کے مطابق تھے، اور اسی طرح سے ہم نے 500 سے 600 ارب کی اضافی جو ہے ایکسپینڈیچر یعنی اخراجات کیے اپنے لوگوں کی دقتیں کم کرنے کے لیے۔ اور اگر ہم نے کوئی بھی قرض لیا تو فقط یہ 1 ٹریلین جو فقط کرونا وائرس کے اخراجات سے نپٹنے کے لیے لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کرونا وائرس کے دوران ہم نے کیا کیا فیصلے کیے آپ لوگوں کے حق میں۔
ہم نے کہا کہ اگر کوئی بھی پرنسپل ڈیو ہو بینک سے تو وہ پوسٹ پون ہو، ڈیفر ہو، تاکہ آپ کو قرض نہیں دینا پڑے۔ ہم نے کہا اگر ورکرز کے لیے پے رول ایکسپینسز کے لیے، تاکہ آپ ورکرز کو نہیں نکالیں، اس کے لیے آپ کو لون چاہیے تو وہ سستے داموں پہ لون کے بندوبست کیے گئے۔ ہم نے کہا کہ کمرشل انٹرپرائزز ہیں، ان کو اگر بجلی کا بل دینے میں دقت ہے تو ہم دیں گے بجلی کا بل، اور حکومت نے 3 مہینے کے بل اپنی جیب سے دیے تمام چھوٹے لاکھوں کمرشل انٹرپرائزز کو۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگر آپ کو لونز چاہیے تو اس میں مراعات کی اور ریٹس کم کیے۔ جو پالیسی ریٹ تھا جس کے اوپر جو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی طے کر سکتی ہے، اس میں زبردست کمی کی گئی، 13.25% سے 7% تک کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ کئی اور چیزیں کی گئیں، اور خصوصی طور پہ کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر ایک تاریخی پیکیج دیا گیا۔ یعنی ایک تو یہ کہ ان کے جو ٹیکس ریٹ تھے وہ دوسرے نظام کے تحت لگائے گئے، جس میں وہ پہلے کے ٹیکسز کے مقابلے میں بہت کم کر دیے گئے۔ پھر چونکہ یہاں پر بہت ڈیمانڈ ہے کہ عام لوگوں کے لیے گھر بنانے کو میں دقت ہے، تو ہم نے کہا کہ جو بھی اس سیکٹر میں آئے گا بزنس گروپ، اس کو ہم 90% چھوٹ دیں گے ٹیکسز میں۔ تو افورڈیبل ہاؤسنگ یعنی چھوٹے ہاؤسنگ میں اگر آپ کی 1000 روپے آپ کو ٹیکس دینا ہے تو ہم نے 900 اس میں سے آپ کو چھوٹ دے دی کہ آپ فقط 10% ٹیکس دیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے 30 ارب روپے رکھے بجٹ میں کہ یہ ہم لوگوں کے گھر خریدنے کے لیے ان کو پیسے سرکار دے گی، تاکہ ایک جانب آپ کو موٹیویشن ہو، آپ آگے بڑھیں کہ آپ کو 90% چھوٹ ہے ٹیکسز میں، دوسری جانب ڈیمانڈ پیدا کی جائے لوگوں کو حکومت کی جانب سے پیسے دے کر۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، اور ایک تاریخی ایک پیکیج دیا گیا سبسڈیز کا۔ تو اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو آپس میں بات چیت کریں اس میں یہ دیکھیں کہ کس انداز میں ہماری جو یہ سوچ ہے، جس کا محور پاکستان کے عام لوگ ہیں، ان کو اس سوچ کو کیسے لے کر آگے چلا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ پیسے نہیں مانگے گا، کوئی حکومتی جو ہے پالیسی میکر کسی اور کی مدد نہیں کرے گا جس سے آپ کو نقصان ہو، اور ہم سب ایک ہی ٹیم کا حصہ ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کچھ ایسے مسائل ہیں جن سے ہمیں مل کے نپٹنا ہے، جیسے انفلیشن ہے۔ اب دیکھیں جب گندم کی قیمتیں بڑھیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم جتنی گندم کنزیوم کرتے ہیں، جتنی ہم طلب کرتے ہیں، تو ہماری جو اپنی پروڈکشن تھی وہ اس سے کوئی 1.25 سے 1.5 ملین ٹن کم ہوئی، یعنی 12 سے 15 لاکھ کم ہوئی۔ تو فوری فیصلہ کیا گیا کہ گندم امپورٹ کی جائے، اور اگرچہ 1.5 ملین ٹن یعنی 15 لاکھ ٹن کی شارٹیج سمجھی جاتی ہے، تو کوئی 2.25 ملین ٹن جو ہے وہ امپورٹ کی جا رہی ہے۔ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک جانب تو وہ شارٹیج بھی ختم ہو، اور دوسرا یہ کہ ہمارا جو اپنا حکومتی ذخیرہ ہے گندم کا، اس میں 10 لاکھ ٹن کا اضافہ کیا جائے، تاکہ مارکیٹس کو اطمینان ہو کہ یہ حکومت جو ہے کسی صورت میں ٹالریٹ نہیں کرے گی کہ یہاں پہ گندم کی شارٹیج ہو، اور گندم کی قیمتیں کم رکھنے کے لیے جو ریلیز کی جا رہی ہے سرکار سے، وہ سبسڈی کے طور پہ کی جا رہی ہے۔ اور آپ کے شہر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ 1475 کے اوپر ریلیز کر رہی ہے، تاکہ لوگوں کو اور مارکیٹس کو یہ اطمینان ہو کہ ہم اس ایشو سے نپٹنے کے لیے کسی چیز کو راستے میں نہیں آنے دیں گے۔ تو اب دیکھیں
ایک اور ایشو جو ہے کہ قیمتوں سے نپٹنے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ شاید ہی کوئی سیکٹر ہو جس میں حکومت اپنی جیب سے لوگوں کی مدد نہیں کر رہی ہے. 72% جو بجلی کے صارفین ہیں وہ حکومت ان کو سبسڈی دے رہی ہے. کوئی 90% جو گیس کے صارفین ہیں ان کو حکومت سبسڈی دے رہی ہے. جو 100% ٹیوب ویل استعمال کرتے ہیں ان کو حکومت سبسڈی دے رہی ہے. 1,60,00,000 لوگوں کو ابھی کرونا وائرس کے دوران حکومت نے پیسے دیے، کوئی 144 ارب روپے، اور ہر ایک نے دیکھا کہ بلا امتیاز دیے گئے. پاکستان کے ہر قصبے، ہر گاؤں، ہر گلی میں لوگ، خصوصی طور پر خواتین آئیں اور انہیں پیسے دیے گئے، ساری دنیا کے سامنے دیے گئے. اور یہ نہیں تھی کنسیڈریشن کہ کون کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. صرف ایک شرط تھی کہ آپ پاکستانی ہیں اور آپ ضرورت مند ہیں. اور ساری دنیا نے سراہا اور پاکستان کا نام اس سے روشن ہوا. اور اب اسی احساس پروگرام کے تحت ہم ایک اور راؤنڈ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، جو آنے والے ہفتوں میں ہوگا. اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے ہر کونے قصبے میں لوگوں تک امداد پہنچائی جائے. اسی طرح سے بھیج دیا گیا. اور جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آٹا، چینی، دال، شکر، گھی، یہ سب جو ہیں وہ جو مارکیٹ کے ریٹس ہیں ان سے بہت کم ریٹ پہ دی جا رہی ہیں. تو آٹا اگر پنجاب کی گورنمنٹ جس ریٹ پہ دے رہی ہے، جس سے وہ بنتا ہے، تو 875 اس کی ریٹ بنتی ہے. اور مارکیٹ میں کئی جگہ پہ پاکستان میں یہ 1000 روپے سے بھی زیادہ رہا ہے. لیکن یوٹیلیٹی سٹورز میں یہ 800 روپے پہ دیا جا رہا ہے. اسی طرح سے باقی چیزیں جو ہیں جیسے شکر ہے، اگر مارکیٹ میں اس کی قیمت 90 ہے تو یہاں پہ جو ہے 70 پہ دی جا رہی ہے. اور 4000 جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں اس کے تحت تقریباً 1 کروڑ لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کی جا رہی ہیں. اس کے لیے نئے جو ہیں بجٹس دیے جا رہے ہیں. اور ہمارا جو گول ہے وہ فقط یہ ہے کہ ہم ان دقت والے حالات میں تمام سرکاری اخراجات کو محدود کرتے ہوئے 2 طبقوں کی مدد کریں. ایک وہ پاکستان کے بھولے ہوئے لوگ جو ہمیشہ غربت اور مسائل میں گھرے رہیں، ان کا ہاتھ تھاما جائے. اور دوسرا پاکستان کے بزنس مین جو اس ملک اور اس کی معیشت کو آگے لے کر چلیں گے. تو ہماری انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو کوآپریشن ہے وہ ایک اس فلسفے کے تحت ہے کہ ہم اگر مل جائیں اور صحیح چیزیں کریں تو پاکستان کے لوگ جو امید لگائے بیٹھے ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں. اور اس ملک کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے. شاید ماضی میں لیڈرشپ کی کمی ہو، یا یہ کہ لوگ اپنے مفادات کو قوم کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ضروریات ہیں، ان پہ فوقیت دیتے رہے. تو اس وقت ایک ایسا ماحول ہے کہ صرف ایک چیز جو ہے وہ میٹر کرتی ہے، اور وہ ہے پاکستان کی پبلک کی ضروریات، پاکستان کی پبلک کی خواہشات اور پاکستان کی تقدیر کو بدلنا. تو انشاءاللہ ہم اگر مل کے کام کریں اور آپ کے راہ میں جو بھی رکاوٹ ہو اس کو دور کریں، تو کوئی یہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ ہم پاکستان کو وہاں پہنچا دیں جہاں تھینک یو جی. اب میرے خیال میں ہم لوگ کوشچن آنسر لیں گے، اور جو آپ کی سجیشنز ہیں وہ بھی میں اور میرے ساتھ میرے ٹیم کے لوگ بھی ہیں، FBR کی طرف سے، فائنانس منسٹری کی طرف سے، تو اور ہمارا صوبائی حکومت کے ساتھ بھی رابطہ ہے. اور میرا جو دفتر ہے آپ کے لیے وہ کھلا ہے ہمیشہ اسلام آباد میں، اور میں یہاں بھی حاضر ہونے کو تیار ہوں.